علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جواد سلیمان ہے اور میں کھاریاں ضلع گجرات میں میری پیدائش تھی۔ بیسیکلی جس فیملی میں میں پیدا ہوا تھا وہ اہل سنت والجماعت بریلوی تھے۔ تقریباً 7-8 سال تک اپنے دادی جی کے ساتھ، دادا ابو کے ساتھ، ہمارے قریبی ایک بڑے مشہور پیر تھے دمڑیاں والے، تو وہاں پہ ان کے ساتھ ہم جایا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو قبر کے اوپر پتھر پڑے ہوئے ہیں یہ اٹھا کے جسم کے اوپر اس سے ملیں تو آپ کی ہر بات پوری ہوگی۔ تو ہم چھوٹے تھے، آپس میں کزن ہم ہنستے تھے کہ دیکھیں یہ پتھر کیا دے سکتے ہیں کسی کو۔ ہم ہنستے بھی جاتے جسم کے اوپر ملتے بھی تھے جیسے بچے۔ کرتے کرتے جو ہے نا تھوڑا سا شعور آیا تو جو وہ ان کی رسومات تھیں ان سے دل اچاٹ ہو گیا، بالکل جو ہے نا وہ دل میں تھا کہ یہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ میری والدہ دیوبند کی جو ننیال تھے، میرے نانا جان مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ دیوبند کے وہ پڑھے ہوئے تھے۔ پھر مجھے تھوڑی سی رغبت ہوئی جب میں نے ان کے پاس بیٹھے ان سے باتیں سنی، مسائل، تو کچھ باتیں اچھی لگیں، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آگے ہونا چاہیے۔ تو میں بریلویت کو ٹوٹل خیر بات کہہ کے تو دیوبند کی طرف گیا۔ نانا جان سے کافی جناب ہماری باتیں ہوتی، لیکن پھر کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے جب ان سے پوچھا جاتا، جیسے قرآن میں ایک مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مردار کا گوشت، بہتا ہوا خون، تو اس مسئلے کے اوپر تھوڑا سا ان سے کہہ لیں آرگو ہو گیا میرا۔ وہ میں نے کہا جی کہ ایک بندہ فوت ہو رہا ہے تو اگر آپ اس کو خون چاہیے درکار ہے تو کہتے ہیں نہیں اسے دیسی گھی کھلائیں۔ میں نے کہا بندہ تو پہلے مار رہا ہے تب اسے ہم دیسی گھی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو انسانیت کی تو بڑی قدر ہے، اسے تو خون چاہیے۔ تو یہ چیز بھی میرے دل سے نکل گئی کہ ایک چیز کا وہ مطمئن جواب نہیں دے سکے، مجھے اطمینان نہیں دے سکے۔ خیر اسی طرح زندگی گزرتی رہی۔ پھر میرے دوست تھے، ان سے ملاقات ہوئی، اہل حدیث مسلک جنہیں سلفی پاکستان میں کہتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ انہوں نے جناب مجھے کہا جی کہ یہ دیکھیں کچھ احادیث بخاری میں سے انہوں نے نکال کے مجھے بتایا۔ دیکھ کے مجھے وہ اچھا لگا کہ کم از کم یہ نماز جو ہے نا وہ جو بخاری شریف میں ایک سنت طریقہ رائج ہے اس کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ خیر میں نے بھی جناب ہمت کی، اہل حدیث مسلک جوائن کر لیا، 10-12 سال اس میں راز سفر چلتا رہا، لیکن کافی سارے مسائل جو تھے بہت ان میں تشدد تھا، متشدد تھے، تو وہ بھی میرے دل میں جو ہے نا مطمئن نہیں ہوا۔ یا یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو حقیقت تھی اس کے نہیں ملی تو ٹھہرنے نہیں دیا، مجھے دل کو اطمینان نہیں آیا میرے کو۔ خیر کرتے کرتے میری شادی ہوگی 1991 میں۔ میں انگلینڈ چلا آیا، آ کے یہاں اپنے روز معاملات میں جیسے دنیا دار بندے ہوتے ہیں میں بھی مصروف رہا۔ پھر کرنا ایسا ہوا کہ میں نے جاب شروع کی جناب، تو وہ جاب ہمارے جماعت احمدیہ کی تھے جن کے دفتر تھا، ٹیکسی آفس تھا، میں ان کے پاس کام کرتا۔ خیر دعوت تبلیغ تو کسی نے نہیں کی، تو چلتے چلتے جناب یہ 2005 جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو اس زلزلے میں محض 70-80 ہزار بندے، تو وہ دیکھ کے نظارہ تو جناب تھوڑا سا نا میں ہوا کہ کیا وجہ کہ اتنے بندے اگر مسلمان بھی کہلا رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا ہے تو کوئی نہ کوئی غلطی ہے۔ خیر 2005 میں جناب رمضان کا مہینہ تھا، تراویحیں پڑھنے کے لیے ہم گئے ہوئے تھے مسجد میں، ادھر لانگ سائڈ میں مانچسٹر کے اندر نا مسجد ہے، تو 27ویں کی رات تھی۔ تو میں جناب جب تراویحیں پڑھتے ہوئے تو دعا دل میں خیال آیا کہ دعا کروں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اگر یہ تیری جماعت جن کے ساتھ میں پچھلے 10-12 سال سے ہوں اگر یہ حق پہ ہے تو مجھے کوئی نشانی دکھائی جائے، اگر نہیں تو جو تیری چنیدہ اور پسندیدہ جماعت ہے یا اللہ مجھے اس کی طرف رہنمائی فرما۔ تراویحیں پڑھیں، گھر آ کے نماز ختم کر کے آ کے جناب سو گئے، تو صبح فجر سے پہلے، سحری سے پہلے خواب میں دیکھا میں نے کہ کسی نے میرے گھر کا ڈور جناب
ناک کی ہے تو میں نے دروازہ کھولا ہے، تو وہ جیسے پوسٹ مین ہوتا ہے تو پوسٹ مین نے مجھے کارڈ بورڈ کا باکس دیا ہے، وہ باکس میں نے لیا، کھولا، اس میں سے مسلح نکلا ہے۔ اب مسلح کے اوپر جناب میں نے دیکھا تو لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب خواب میں میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس مسلح کو اپنے گھر میں سب سے اونچی جگہ کے اوپر ڈسپلے کروں گا۔ یہ کر کے تو خیر میری صبح آنکھ کھلی ہے، میں نے پھر آگے پھر جناب جو ہمارے جن کے پاس میں کام کرتا تھا احمدی، میں نے ان سے کہا جی کہ مجھے جماعت کا لٹریچر چاہیے۔ خیر اس سے پہلے بھی مجھے پڑھنے کا کافی شوق تھا، جتنی اتھینٹک تفاسیر ہیں، ابن کثیر، ابن اسیر، یہ تقریباً ساری تفسیر میں نے پڑھی ہوئی تھیں۔ کچھ شگف نانا جی کی وجہ سے کچھ ان کی کتابیں جب ان کی وفات ہوئی ہے تو وہ میں اٹھا لایا تھا، وہ پڑھتا رہا۔ پھر بخاری شریف کا مطالعہ، مسلم شریف کا، صحائح ستہ کا، اور جب پھر یہ میں نے خواب دیکھی تو پھر میں جناب آیا، ان سے کہا جی کیا مجھے جماعت کا لٹریچر دیں۔ پھر انہوں نے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب دیں۔ میں نے وہ کتب لے کے جا کے جو اتھینٹک احادیث کی کتابیں اور تفاسیر کی کتابیں تھیں جو حضرت مسیح موعود کے دعوے سے پہلے کے علماء تھے، ان کے اوپر میں نے ٹیلی کی۔ اس میں مجھے کافی ٹائم لگا، جا کے جناب ادھر بولٹن میں دکان ہے ادھر سے میں نے وہ ساری کتاب ان کی خریدی، غیر جماعت کی خرید کے ٹیلی کی ہے۔ کرنے کے بعد پھر مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تصانیف 3 دفعہ پڑھی، اللہ کا فضل ہے۔ پھر اس کے بعد جناب جب میرے اوپر یہ کھل گیا کہ جو دعویٰ ہے وہی چیز ان علماء نے اپنی تفاسیر کے اندر لکھی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی حضرت مسیح موعود نے اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو ان مخالفت کے اندر آ کے انہوں نے عوام کو نہیں بتایا، حالانکہ ان کی ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ کہ ورنہ پھر میں دیکھ رہا تھا جب پاکستان 2007 میں بیعت کرنے کے بعد میں گیا تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا تھا، تو وہ میں کھول کے پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک آیت پہ آ کے میں کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ میں تیری عمر پوری کروں گا اور تیرا رافع کروں گا۔ تو پھر میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ یہی نہیں کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع ہوگا، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ خیر میں نے حضرت مسیح موعود کی تصانیف 3 دفعہ پڑھی، پھر اس کے بعد میں نے عطر الحق صاحب تھے بیس کے اوپر ہمارے ساتھ، ہمارے احمدی ہیں، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے بیعت فارم دیں، تو میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ اور اسٹڈی کر لیں۔ میں نے کہا اچھا ایسا کریں، پھر آپ مجھے ایک اسٹامپ لکھ دیں، اگر کل کو میری موت واقع ہوگی صبح سے پہلے تو آگے جواب دے آپ ہیں۔ تو وہ مسکرانے لگ پڑے، تو مسکرا کے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر میں ایسا کرتا ہوں آپ کو بیعت فارم لا دیتا ہوں۔ پھر جب بیعت فارم لائے تو حضرت خلیفہ خامس عید اللہ بن نصر عزیز کے ہاتھ میں نے بیعت کی۔ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد پڑھنے کا مشغلہ جاری رہا۔ پھر جماعت کی تصانیف حضرت خلیفہ ثانی کی تمام کتابیں پڑھنے کی مجھے اللہ نے توفیق بخشی۔ حضرت خلیفہ اول کی جتنی کتب ہیں وہ پڑھی، مولانا راجی کی صاحب کی کچھ کتابیں میں نے پڑھی، اور اس کے بعد حضرت خلیفہ ثالث کے جو خطبات ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توفیق بخشی مجھے پڑھنے کی۔ پھر حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ، لیکن اس کے بعد پھر یہ مسئلہ ہوا کہ مجھے مائگرین شروع ہو جاتی، جب میں پڑھنا شروع کرتا تھا زیادہ دیر تو پھر وہ پڑھائی کا سلسلہ یہ سمجھیں کہ تھوڑا سا رک گیا۔ لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے دل میں اطمینان ہوتا ہے نا، جیسے ہی میں نے حضرت مسیح موعود کا لٹریچر سارا پڑھا، تفاسیر پڑھی، وہ جو مین چابی ماسٹر کی جسے کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی قرآن میں نے کافی دفعہ پڑھا تھا لیکن قرآن ہمیشہ میرے سر سے گزر جاتا تھا، لیکن جیسے ہی جو بیسک چابیاں حضرت مسیح موعود نے قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے ہاتھ میں تھمائی تھیں، ان کے ذریعے جیسے ہی میں نے سورۃ فاتحہ کو رکھ کے شروع کیا قرآن، تو ایسے لگتا تھا کہ قرآن میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ حضرت خلیفہ ثانی کی مزے کی بات ہے، حضرت خلیفہ ثانی کی جو تفسیر کبیر ہے وہ شروع کرنے سے پہلے میں قرآن ترجمہ پڑھ رہا تھا،
تو بڑے بڑے معنی معرف جو ہے نا وہ کھل کے میرے سامنے آ رہے. میں پریشان تھا کہ یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے، یہ کہیں کوئی شیطانی القاء تو نہیں ہے کوئی ایسی. تو جب میں نے حضرت خلیفہ ثانی کی تفسیر پڑھنا شروع کی تو ہو بہو ویسے ہی حضرت خلیفہ ثانی نے وہ فرمایا ہوا تھا. تو میں نے اپنے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ ہم تو ان کے ادنا سے غلام ہیں، تو یا اللہ تو نے ہمارے اوپر بھی فضل کیا ہے حق کو پہچاننے کا. اور میرے خیال میں اس وقت اگر دنیا کے اوپر محبت اور پیار کا کوئی پیغام ہے اور سچا حقیقی اسلام ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام احمدیت ہے. اور میرے دل کو بھی آگے ایک ٹھہراؤ سکون بیعت کرنے کے بعد نصیب ہوا. اس تعلیم کو، اتنی پاکیزہ تعلیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پڑھتا تھا قرآن کے اندر، آپ کا اسوہ حسنہ اور احادیث کی جتنی کتابیں تھیں، حضرت مسیح موعود کی کتابیں اس بڑی بڑی ہیں، آپ کی مداح میں، آپ کے اوپر درود میں، ہر طرح کسی لحاظ میں میرا خیال ہے کہ ان احادیث کی کتابوں کے بعد آج تک اتنی اتھینٹک تعریف اور اتنی جامع اور بہترین جو ایک غلام اور روحانی بیٹے کا حق ہونا چاہیے وہ حضرت مسیح موعود نے ادا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے اندر خلافت موجود ہے. اور خلافت جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ڈھال ہے، جیسے جنگ میں ڈھال کو اپنے آگے کر لو تو آپ محفوظ رہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ ہمارے پاس وہ ڈھال خلافت کے رنگ میں موجود ہے، جس کے پیچھے ہم چھپا کے، جیسے ابھی دیکھیں دنیا کے حالات کیا ہو رہے ہیں، کرونا وائرس، پوری دنیا پریشان ہے، کھانے کو نہیں ہے، ادویات نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے، اموات کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ کیوں ہے؟ میرے خیال میں کہ یہ صرف اور صرف خدا کا غضب بھڑکا ہوا ہے کہ جو اللہ کی ایک سنت قرآن میں مجھے پڑھ کے نظر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عذاب نہیں بھیجتا جب تک میں اپنا رسول مبعوث نہ کر لوں. تو حضرت مسیح موعود کو مبعوث ہوئے بھی 150 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چلا ہے. تو میرا خیال ہے اب تو دنیا کو سمجھنا چاہیے اور اس وجود کی چھاؤں میں آ جانا چاہیے، اسی میں بقا اور سلامتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اسلام احمدیت کو قبول کریں. یہی میرے خیال میں سچا اسلام ہے جو قرآن کی عین روشنی کے مطابق توحید بیان کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ان معنوں میں بیان کر رہا ہے جن معنوں میں میرے خیال میں بیان کرنی چاہیے. ان معنوں میں حضرت مسیح موعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے. اور میرے خیال میں 51 سال میری عمر ہو گیا، میری نظر سے اتنا جامع لٹریچر، اتنا میٹھا اور شیریں جو نبی محترم کی شان میں حضرت مسیح موعود نے فارسی میں کلام، عربی میں، اردو میں، میرے خیال میں اس سے بہتر کلام میں نے آج تک زندگی میں نہیں پڑھا. اور حضرت خلیفہ ثانی کی تفسیر کبیر پڑھ کے مجھے ایسے پتہ لگا کہ جیسے علماء مکتبہ طفر ہے، حضرت مسیح خلیفہ ثانی کے سامنے 2 زانوں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی جہاں جہاں حضرت مسیح موعود نے اپنے دعوے کا قرآن جس کتاب کا بھی حوالہ دیا تھا میں نے وہ کتاب خریدی، اس کو پڑھا. اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کھولا کہ اس وقت اگر صرف اور صرف حق ہے تو وہ صرف اور صرف احمدیت ہے. اور اسی میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے احمدیت قبول کرنے کی اور اللہ کے رسول کی آواز کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیر اور بلا ہے.